السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 52۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی جا نماز اور آسمان میں اس کے عمل کا ٹھکانہ اس پر روتے ہیں۔ نمبر 53۔ جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور رات کا قیام یعنی عبادت افضل ہے، کیونکہ اس وقت دل زیادہ غافل ہوتا ہے۔ نمبر 54۔ تعجب ہے اس شخص پر جو سامان نجات رکھنے کے باوجود ہلاک ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا سامان نجات کیا ہے؟ فرمایا استغفار۔ نمبر 55۔ میں اس شخص کو کامل عقل والا نہیں سمجھتا جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھے بغیر سو جائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ: رسول ایمان لائے اس پر جو ان کے رب کے پاس ہے، ان پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی ہے کہ ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے، ہمیں تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کسی جان بوجھ کر نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر اس کا فائدہ ہے، جو اچھا گمان اور اس کا نقصان ہے، جو برائی کمائی۔ اے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولے یا چوکے، اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا، اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہا طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے، اور ہم پہ مہر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے اور کافروں پر ہمیں مدد دے۔ جو کھانا نمک یا نمکین چیز سے شروع کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے 70 بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ جو روزانہ 7 عجوہ کھجور کھا لیا کرے اس کے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ جو روزانہ 21 دانے سرخ کشمش کھا لیا کرے اپنے جسم میں کوئی ناپسندیدہ چیز نہ دیکھے گا۔ گوشت پیدا کرتا ہے۔ سرید اہل عرب کا کھانا ہے۔ نفاس والی عورت کے لیے تر کھجوروں سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ مچھلی جسم کو پگھلا دیتی ہے یعنی دبلا کر دیتی ہے۔ جو لمبی عمر چاہے وہ ناشتہ جلد صبح سویرے کرے، شام کا کھانا کم اور تاخیر سے کھائیں، اور چادر ہلکی رکھے یعنی قرض نہ لے۔ نمبر 56۔ 3 عادتیں
مردوں میں بری مگر عورتوں میں اچھی ہیں۔ نمبر 1 بخل، نمبر 2 خود پسندی، نمبر 3 بزدلی۔ وضاحت: کیونکہ عورت بخل یعنی کنجوس ہوگی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، خود پسند ہوگی تو ہر کسی سے نرم گفتگو ناپسند کرے گی، اور بزدل ہوگی تو ہر شے سے گھبرائے گی، لہٰذا گھر سے باہر نہ نکلے گی اور اپنے شوہر کے ڈر سے تہمت کی جگہوں سے بچے گی۔ نمبر 57 اے تاجروں، اپنا حق لو اور دوسروں کا حق دو، سلامتی میں رہو گے اور تھوڑے نفع کو مت ٹھکراؤ اور زیادہ نفع سے محروم ہو جاؤ گے۔ نمبر 58 تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہارا ساتھ دے اور تمہارے فائدے کے لیے خود کو نقصان پہنچائے جب تمہیں گردش زبانہ پہنچے، یعنی تمہارے حالات تنگ ہو جائیں تو تمہارا سہارا بنے اور تمہاری حفاظت کے لیے اپنی چادر پھیلا دے۔ نمبر 59 جب تم میں سے کسی کے پیٹ میں درد ہو تو اپنی بیوی سے اس کے مہر میں سے کچھ رقم مانگے اور اس رقم کا شہد خریدیں اور اس شہد کو بارش کے پانی کے ساتھ ملا کر پیے، یوں اس کے پینے میں شفا اور مبارک پانی کا اجتماع ہو جائے گا۔ نمبر 60 لوگوں، تم آپس میں شہد کی مکھیوں کی طرح ہو جاؤ، اگرچہ دوسرے پرندے انہیں کمزور حقیر جانتے ہیں، لیکن اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ شہد کی مکھیوں کے پیٹ میں اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے تو کبھی انہیں حقیر نہ جانتے۔ نمبر 61 اے قرآن سیکھنے والوں، احکام قرآنی پر عمل کرو، عالم وہی ہے جو علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرے اور اپنے علم کو اپنے عمل کی موافق میں پورا اتارے، یعنی اس کا علم و عمل دونوں موافق ہو جائیں۔ نمبر 62 موافق الہی بہترین رہبر ہے، خوش اخلاقی بہترین دوست ہے، عقل و دانستگی بہترین ساتھی ہے، ادب بہترین میراث ہے، غم تکبر سے زیادہ بدتر ہے۔ نمبر 63 مصیبت اور پریشانی بھی ایک مقام پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے عقل کو چاہیے کہ مصیبت کی حالت میں صبر کرے تاکہ مصیبت اپنی مدت پر چلی جائے، ورنہ مدت ختم ہونے سے پہلے مصیبت کو دور کرنے کی کوشش مصیبت کو بڑھاتی ہے۔ نمبر 64 بدبخت ابن ملجم کے زخمی کرنے پر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے ابا جان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لخت جگر سے ارشاد فرمایا، بیٹا 8 باتیں یاد رکھنا، سب سے بڑی دولت عقل مندی ہے، سب سے بڑی غربت بے وقوفی ہے، سب سے زیادہ وحشت گھبراہٹ تکبر ہے، سب سے زیادہ بزرگی و کرم خوش اخلاق اور اچھا کردار ہے۔ بیٹا ان 4 چیزوں سے ہمیشہ بچنا، بے وقوف دوستی سے، اگرچہ وہ نفع پہنچانا چاہتا ہے لیکن آخرکار اس سے تکلیف ہی پہنچتی ہے، جھوٹے ساتھی سے، کیونکہ وہ قریب کو دور اور دور کو قریب کر دیتا ہے، کنجوس کے ساتھ سے، اس لیے کہ وہ تم میں سے ان چیزوں کو چھڑا دیتا ہے جن کی تمہیں سخت ضرورت ہو، فاجر یعنی گنہگار کی دوستی سے، اس لیے وہ تمہیں تھوڑی چیز کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ نمبر 65 زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے، محبت دور کے خاندان والے کو قریب کر دیتی ہے اور دشمنی خاندان کے قریبی رشتے داروں کو ہٹا دیتی ہے۔ ہاتھ جسم سے بہت زیادہ قریب ہے مگر گل سڑ جانے پر کاٹ دیا جاتا ہے اور آخرکار داغ دیا جاتا ہے۔ جب مجھ سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کے جواب میں
جس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے، میں اس مسئلے سے ناواقف ہوں، تو اس وقت مجھے خوب راحت پہنچتی ہے اور میرا یہ جواب خود مجھے بہت پسندیدہ ہے۔ لوگوں میں عدل و انصاف کرنے والے پر لازم ہے، جو دوسروں کے لیے پسند کرے وہی اپنے لیے پسند کرے۔ تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے نہیں۔ آج یعنی دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں، اور کل یعنی آخرت میں حساب عمل نہیں۔ نمبر 70 ریاکاری 3 عادتیں ہیں۔ جب اکیلا ہو تو عبادت میں سستی کرے اور نوافل بیٹھ کر پڑھے، اور جب لوگوں میں ہو تو سستی نہ کرے بلکہ عمل زیادہ کرے، اور جب لوگ اس کی تعریف کریں تو عبادت زیادہ کرے، اگر لوگ برائی کریں تو چھوڑ دے۔ نمبر 71 جو جنت کا امیدوار ہو اس نے نیکیوں میں جلدی کی، جو جہنم سے ڈرا اس نے خود کو ناجائز خواہشیں روک دیا، اور جسے موت کا یقین آ گیا اس نے لذت دنیا کو ختم کر دیا۔ نمبر 72 آنکھیں شیطان کی چال۔ آنکھ سرخ للعصر، جلد اثر قبول کرنے والا عضو ہے اور بہت ہی جلد ہار جاتا ہے۔ جس کسی نے اپنے جسمانی اعضاء کو اللہ پاک کی عبادت میں استعمال کیا اس کی امید پوری ہو گئی، اور اس نے اپنے اعضائے بدن کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا، اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔